بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کی سیاست میں پیچیدگیاں اور ریشہ دوانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ عام آدمی کو اس سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی، تو جب سیاست کو سمجھنا دشوار ہو جائے تو ہم کچھ ایسی شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں جو پاکستان کی سیاست پہ نہ صرف گہری نظر رکھتی ہیں بلکہ اس سیاست کے جو پیچ و تاب ہیں اس سے اچھی طرح واقف بھی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بہت سی سیاسی جماعتیں بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں، آپ نے بھی جلسے شروع کر دیے ہیں، کیا انتخابات بہت قریب آ گئے ہیں؟ اب ظاہر ہے جی کہ پوری دنیا میں جب پارلیمنٹ کا جو مدت ہے اس میں جب آخری سال آنے لگتا ہے تو انتخاب کی طرف بھی لوگ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اور ان کی مصروفیات وہ ذرا مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال بھی پوری ہو تو اگلے سال مارچ میں ہوگا، تو جنوری شروع ہو چکا ہے، اور جب اگلا سال آئے گا تو انتخابات کا ہی ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہو جائے۔ تو آپ کو الیکشن 2012 میں نظر آ رہا ہے یا 2013 میں؟ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو پیچیدگی اس وقت ملک میں ہے، اور جس طرح ایک سیاسی بیداری دوبارہ منظر پہ آ رہی ہے، تو ایک طرف حکومت کی ناکامیاں اور دوسری طرف حزب اختلاف کے جلسے، تو اس سے یہ امکانات ضرور پیدا ہو سکتے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو جائے۔ تو وقت سے پہلے الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کا کس طرح طریقہ کار کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت سے پہلے الیکشن کس طرح ہوگا؟ حکومت خود چلی جائے گی یا حکومت کو کوئی ہٹائے گا؟ دیکھیے، حکومت خود تو کبھی بھی نہیں جایا کرتی، اور حکومت ہر طرح چاہتی ہے کہ میں مدت پوری کروں، بلکہ حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ میں مدت سے بھی زیادہ وقت گزاروں۔ لیکن اس میں جب حالات اس طرح کے پیچیدہ ہو جائیں، اور پھر ہمارا ملک ایسا ہے جی کہ جس میں صرف سیاسی لوگ یا صرف عوام فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ہاں ایسے مقتدر اور طاقتور ادارے بھی موجود ہیں کہ وہ بھی کچھ ان فیصلوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ سیاست کی بساط لپیٹنے کے لیے اقدامات کرے، یا یہ کہ وہ ایک سیاسی لوگوں کے ہاتھ پاؤں مروڑ کر اس کو ایک فیصلہ منوانے پہ آ جائیں، یا فوج جو ہے وہ کوئی ایسی کارروائی کرے کہ جس سے سیاستدانوں کے ہاتھ مروڑ کر ان سے کوئی بات منوائی جائے، کیوں نہ ہم سیاستدان خود بیٹھ کر ایک فارمولے پہ آ جائیں، اور اس فارمولے کے تحت اگر وقت سے پہلے الیکشن ہوں تو یہ کم از کم ایک سیاسی فیصلہ تصور کیا جائے گا، اور یہ کہ سیاستدان نے خود بیٹھ کر ایک لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان خود ایک فیصلے پہ آ جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ کسی ایک نقطے پر متفق ہوں۔ اب آپ بھی حزب اختلاف ہیں، نواز شریف صاحب بھی حزب اختلاف ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں ہم حزب اختلاف ہیں، تو آپ کی اور نواز شریف صاحب کی تو ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی۔ میرا ارادہ ہے ان سے اس حوالے سے ملنے کا، اور میں نے کچھ پیغامات ان کو بھجوائے بھی ہیں کہ اس حوالے سے اگر ہم بیٹھ جائیں، اور بلکہ سارے اپوزیشن پارٹیوں کو بٹھا کے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، تو ان کا ایک مشترکہ فارمولہ جو ہے اگر ہم مرتب کر سکیں، اور پھر ہم حکومت کو پریشرائز کریں، اس پر دباؤ ڈالیں کہ آپ بھی مانیں۔ حکومت کو پریشرائز کس نقطے پہ کریں؟ یعنی یہ کہ ظاہر ہے اس میں کئی چیزیں انوالو ہوں گی۔ اس میں اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ نادرا جو ہے وہ جو ووٹر لسٹ نیا تیار کر رہا ہے، اس میں اس کو کتنا وقت چاہیے ہے۔ اگرچہ عدالت نے اس کو کہا ہے کہ فروری میں ہمیں پیش کرو، لیکن اگر اس طرح بھاگم دوڑی میں اور جلدی جلدی میں صرف عدالت کے سامنے رپورٹ پیش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کارکردگی دکھانی شروع کی، تو وہ پھر اس پر اعتراضات ہوں گے اور اس پر شکوک و شبہات ہوں گے۔ لیکن فطری طور پر طبی طور پر ان کو کتنا وقت چاہیے، یہ چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہیں، اور پھر اس حوالے سے جو لوگوں کے اعتراضات کا مدت ہے ان فہرستوں کے اوپر، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ نئی مردم شماری ہوئی نہیں ہے، تو شاید حلقہ بندیوں میں تبدیلی تو یا اس میں اضافے کے تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس سال کے اندر اگر
اکتوبر تک بھی ہم چلے جاتے ہیں تو یہ ایک ذہن میں ہے کہ ہم اس نقطے پر بھی سوچیں کہ باقی لوگ کس طرح کیا کہتے ہیں اور ہم کس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک آزاد الیکشن کمیشن کا مطالبے پہ متفق ہو جانا چاہیے اور اس کے خد و خال کیا ہوں ان سے تجاویز دی جائیں اس کے مطابق۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک قابل قبول عبوری حکومت ہو جائے۔ اب تو بظاہر تو صدر مملکت کو اختیار ہے کہ وہ عبوری حکومت جس طرح تشکیل دے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ نگرانی کرے الیکشن کی اس طریقے سے کہ اس میں جو دھاندلی کے امکانات ہیں وہ باقی نہ رہیں جی۔ تو اس طریقے سے ہم ایک فارمولے کی طرف جائیں اور اس پر تمام جماعتوں کے ہم تجاویز لیں اور اس پر ایک اتفاق۔ اس فارمولے کا اہم ترین نقطہ قبل از وقت انتخابات اکتوبر 2012۔ اس کے علاوہ اگر ہم آزاد الیکشن کمیشن کی بات نہیں کریں گے، اگر ہم ایک قابل قبول عبوری حکومت کی بات نہیں کریں گے تو پھر وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اور قابل قبول عبوری حکومت میں یقیناً صدر آصف علی زرداری تو آپ برداشت نہیں کریں گے؟ صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ اگر صرف صدر ہے اور پورا نظام جو ہے اس میں سب شریک ہیں تو پھر اس حوالے سے اس کی آئینی پوزیشن دیکھی جائے گی، اور آئینی پوزیشن میں اگر وہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے یہ تسلیم کر لے کہ ہاں حالات میرے کنٹرول سے باہر ہیں یا مجھ پر وہ اعتماد نہیں رہا اور اپنی جگہ کسی اور کے حوالے کر دیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں برقرار ہوں، تو پھر اس کو غیر مؤثر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ایک ایسی حکومت جس کے بارے میں پھر یہ اطمینان ہو کہ صدر اکیلا جو ہے وہ پوری انتخابی نظام پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ NRO کیس میں حکومت 10 جنوری تک جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس پہ عمل درآمد کرے اور سوئس حکومت کو صدر کے خلاف خط لکھے، ورنہ 10 جنوری کے بعد ایکشن ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں حکومت کو یہ کام کرنے چاہیے؟ جس وقت NRO ہو رہا تھا تو اس زمانے میں ہم نے اس سے اختلاف کیا تھا کہ نہیں، ملک سے باہر معاہدے کر کے اور پورے پارلیمنٹ کو بالائے طاق رکھ کر دو پارٹیاں آپس میں ایک معاملہ طے کر رہی ہیں، جبکہ کرپشن یا اس قسم کی چیزیں تو ایک قومی سوال ہوا کرتا ہے اور اس پر صرف فوج اور ایک پارٹی کے بیچ میں کیوں بات ہو رہی ہے۔ جب ہم نے اس وقت اس سے اختلاف کیا تھا تو آج بھی ہمارا وہی موقف ہے۔ چنانچہ جب یہ مسئلہ ایک دفعہ پہلے بھی آیا تھا کہ پارلیمنٹ میں اس کو لایا جائے تو ہم نے کہا جی ہم ووٹ نہیں دیں گے اس پہ جی، یعنی یہ نہیں کہ آپ لاتے ہیں یا نہیں لاتے، جو بھی صورت ہوگی ہم اپنی رائے دیں گے۔ اور مجھ سے پھر اس پارٹی کے لوگوں نے اور آصف زرداری صاحب نے بات بھی کی اور کہا کہ جی آپ حکومت کی اتحادی ہیں، تو میں نے کہا یہ چیز جو ہے یہ اس وقت اس زمانے کی ہے جب ہم اور آپ اتحادی نہیں تھے، اور اس زمانے میں جو ہماری رائے تھی آج بھی ہم وہی رائے پیش کریں گے جی۔ تو آپ کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے؟ اب ظاہر ہے جی کہ جب فیصلے ہو جاتے ہیں کورٹ کے تو کورٹ کے فیصلے اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ اس پر عمل درآمد ہو۔ میمو گیٹ پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ میمو گیٹ سکینڈل نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارچ 2012 تک تو یہ حکومت جائے گی نہیں، اس سے پہلے فارغ ہو جائے گی۔ یہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک میمو خود جو اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کا جو تحریر ہے، اس میں تو یقیناً قومی سلامتی کے حوالے سے مواد موجود ہے، اور اس حوالے سے اگر کسی نے اس کا نوٹس لیا ہے تو کوئی زیادہ غلط بھی نہیں کیا۔ لیکن اب یہ کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں، کون کس قدر اس میں ملوث ہے، یہ ہے مسئلہ یا تو عدالت میں اور یا قومی سلامتی کمیٹی کے اندر، جس کے آپ خود بھی ممبر ہیں۔ جس کا میں خود بھی ممبر ہوں، اور مجھے خود بھی کچھ عرصہ اس میں گزارنا پڑا کہ میں مسئلے کو سمجھوں کہ لا تعلق ہونے کے، اور پھر یہاں تک رسائی بھی ہم لوگوں کو نہیں ہے، تو جو چیز ہمارے سامنے آئے گی تو اسی سے ہمیں اندازہ لگے گا کہ کیا تو اس تحقیق کے نتیجے میں کون ذمہ دار ٹھہرتا ہے، یہ اس کا انتظار آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، سب لوگوں کو ہے۔ تو قومی سلامتی کی کمیٹی بھی تحقیقات کر رہی ہیں، اس کمیٹی میں آپ شامل ہیں، عدالت بھی تحقیقات کر رہی ہے، تو قوم پھر کس کے فیصلے کو درست سمجھے گی، عدالت کے فیصلے کو یا آپ کے فیصلے کو؟ خیر ابھی یہ سوال شاید اتنا ضروری نہیں ہے کہ کس کو اہم سمجھے اور کس کو نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ موجود ہیں اور ہم پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، اور قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی کا حصہ ہے، اور قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور کمیٹی بیٹھ گئی اس کے اوپر، تو یہ زیادہ جمہوری راستہ لگتا ہے۔ اور یہ کہ عدلیہ سے رجوع کریں اور ہم پارلیمنٹ میں بھی ہوں، تو اس وقت جو صورتحال ہے میں آپ سے عرض کروں کہ سپریم کورٹ میں بھی مسلم لیگ نون گئی ہے،
اور قومی سلامتی کمیٹی میں بھی جو بحث کا آغاز ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایک خط سے ہوا ہے، تو وہاں بھی انیشیٹو انہی کا ہے تقریباً جی۔ اب ایک ہی پارٹی ہے، وہ ایک ادارے کو بھی خط لکھتی ہے، دوسرے ادارے میں بھی اپیل کرتی ہے، تو خود انہوں نے میمو کے حوالے سے صورتحال کو غیر متوازن بنا دیا ہے۔ جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں کہ پھر عدلیہ کو کریں گے یا، تو یہ سوال ذرا ان سے کرنے کا ہے کہ آپ نے دونوں اداروں کی طرف رجوع کیا ہے، دونوں اداروں میں اگر کوئی فیصلہ ایک دوسرے سے مختلف آ گیا تو آپ کس کی پیروی کریں گے؟ سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد پاکستان نے نیٹو کی سپلائی لائن کاٹ دی، اب کافی ہفتے گزر چکے ہیں، امریکہ نے ابھی تک معافی نہیں مانگی، کیا یہ ایسے معاملہ چلتا رہے گا؟ کیا ہونا چاہیے؟ اب سپلائی لائن کھول دیں یا امریکہ کی معافی کا انتظار کریں؟ میرے خیال میں آقا معافی نہیں مانگا کرتے، اور معافی اس وقت مانگے گا جب اس کو پتہ ہوگا کہ میرے معافی کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے، تو ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ کر دے گا، ڈرامہ کر دے گا جو کوئی۔ ہم نے آقا اور غلام کے تصور کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، ہم نے دو برابر کے دوستوں کی حیثیت سے تعلقات نہیں بنائے ہوئے جی، اور ہمیں اختلاف صرف آقا غلام کے تصور کے ساتھ ہے، ایک باوقار دوستی سے ہمیں انکار نہیں ہے جی۔ تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ، اب سوال یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی قرارداد پر تو عمل نہ کریں، لیکن جس وقت ریمنڈ ڈیوس جو ہے ہمارے لاہور کی سڑکوں پر ہمارا خون بہاتا ہے، جس وقت حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، جس وقت 2 مئی کا ایک رسوا کن واقعہ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے آنکھیں پٹی باندھ کے آگے ملک میں اتنی بڑی کارروائی کر دی، جب سلالہ چیک پوسٹ پر اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، تو رسوائیاں اور ذلت حاصل کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہم پالیسی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب 3 اقدامات ہوئے ہیں، ایک کہ سپلائی لائن آپ نے بند کر دی ناٹو کی، شمسی ایئر بیس آپ نے خالی کر دیا، اور بون کانفرنس میں آپ شریک نہیں ہوئے جی۔ اب یہ 3 اقدامات جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے اقدامات ہیں، برے نہیں ہیں یہ اقدامات، لیکن یہ عارضی اور علامتی قسم کے فیصلے ہیں، ابھی تک یہ ہماری مستقل خارجہ پالیسی کا حصہ نہیں بنے۔ لیکن یہ عارضی اور علامتی فیصلے بھی پہلے تو کبھی نہیں ہوئے نا، یہ اب ہوئے ہیں۔ تو کسی وقت پر آدمی بار بار جب قوم آپ سے کہتی ہے کہ بابا تمہارے 10 سال کی پالیسیوں کا نتیجہ یہ رسوا کن، تو کچھ تو قوم کے سامنے پھر رکھنا بھی پڑتا ہے لیکن نا۔ قوم کے سامنے یہ بھی تو صورتحال ہے کہ اس حکومت نے اپنی تمام تر ناکامیوں اور نااہلیوں کے باوجود جب نیٹو کی سپلائی لائن کاٹی، جب شمسی ایئر بیس خالی کروایا، اور جب بون کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، تو اس حکومت کی تو ایسی تیسی ہو رہی ہے۔ میں عرض کروں آپ سے کہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر فوج اس کو سزا نہیں دے رہی، اس غلط پالیسی کی وجہ سے کورٹ اس کو سزا نہیں دے رہی، اس غلط پالیسی کی وجہ سے مسلم لیگ نون اس کو سزا نہیں دے رہی، اس غلط پالیسی کی وجہ سے کوئی اور سیاسی جماعت اس کو سزا نہیں دے رہی، کوئی شخص اس کے خلاف جلسے عام میں اس پہلو کو لے کر میدان میں نہیں آتا۔ اس کو آتا ہے بے روزگاری بڑھ گئی، کرپشن بڑھ گیا، ریلوے ختم ہو گیا، پی ختم ہو گیا، داخلی جو موضوعات ہیں اس پر، اس کی بنیاد پر حکومت پر حملہ کیا جا رہا ہے، جو بین الاقوامی سطح پر انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور پچھلی حکومت کے۔ اب سوال بنیادی یہ ہے، ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے 4 نکاتی فارمولہ بھی ریکارڈ نہیں ہے، اور 2001 کی پالیسی کے حوالے سے بھی ریکارڈ نہیں ہے۔ اب حکومت آگئی زرداری صاحب کے ہاتھ میں، گیلانی صاحب کے ہاتھ میں۔ گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کی حکومت نے 4 نکاتی فارمولہ جس کا ریکارڈ نہیں ہے اس کو تو فریز کر دیا، لیکن یہ 2001 والا جو حادثہ ہے، اس حوالے سے جو معاہدہ موجود نہیں ہے اس کو برقرار رکھا۔ تو سیدھی بات ہے نا کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیر والی جنگ کو بند کرنا امریکہ کی خواہش ہے، تو وہ معاہدہ جو حکومت کا وہ فریز کر دیا۔ یہ مشرف کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ہوا تھا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور وزیر خارجہ اس زمانے کا کہہ رہا ہے کہ سب کچھ طے ہوا تو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو آج کیا صورتحال ہے کہ اس امریکہ کے ساتھ اتحاد کی پالیسی کو آپ نے برقرار رکھا، آپ نے ملک کے اندر آپریشن شروع کیے، آپ نے اپنے لوگوں کو مارا، بمباریاں ان کے اوپر کی، بے گھر کیا، در بدر کیا، اور آج بھی آپریشن شروع ہیں اس کے حوالے سے۔ تو جو آصف زرداری صاحب نے بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں، وہ کاٹ بھی رہے ہیں، اور قبائلی دنیا کے اندر آپ نے مساجد کو گرایا، آپ نے مدارس کو تباہ و برباد کیا، آپ نے اپنے عام شہریوں کو شہید کیا، آپ نے تمام لوگوں کو قتل عام کر دیا۔ قتل عام کے بعد آج بھی تو آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں نا۔ تو یہ مذاکرات اس وقت بھی ہو سکتے تھے جب پارلیمنٹ کی بحث چل رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھے تھے کہ حکومت ہمیں رجوع کرے گی، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں گے کہ
ایک وقفہ آ گیا تھا، بم دھماکے بند ہو گئے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. کئی طالبان کے ساتھ مذاکرات ناکام تو نہیں ہو گئے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.